بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و نصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، نیز ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دین کے جو علوم ہیں ان میں بنیادی علوم جس کا جاننا سمجھنا نہایت ضروری ہوتا ہے وہ ہیں اعتقادات یعنی بلیفس۔ اعتقادات کو اچھی طرح سے سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ فرض عین ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جب تک ہم اعتقادات کو صحیح طور پر سمجھے نہیں، اس پر عمل نہ کریں، ہم ایک صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے علوم میں سے وہ ہے فقہ کا سمجھنا یعنی مسائل کا سمجھنا اور اس کو سیکھنا۔ بے شک فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں عبادات، معاملات، اخلاقیات اور دیگر دینی احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ ہم اس سلسلے میں الفقہ المیسر کا باقاعدہ درس شروع کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج کے زمانے میں ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس کتاب کو سمجھنا تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں مسائل معلوم ہو سکے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو بھی عبادتیں کرتے ہیں یا جو بھی معاملات کرتے ہیں وہ تمام کے تمام شریعت کے حدود میں رہ کر کے ہم کر سکیں، تو اس کے لیے یہ کتاب نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا شفیق الرحمن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، جسے قدیم فقہی کتابوں خصوصاً نور العزا کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آسان اور عام فہم اسلوب میں مرتب کیا گیا ہے تاکہ طلباء فقہ کے بنیادی مسائل کو سہولت کے ساتھ سمجھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہر سبق نہایت آسان زبان، واضح مثالوں اور مختصر انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر طالب علم سبق کو اچھی طرح سمجھے، یاد رکھے اور اپنے عملی زندگی میں اس پر عمل بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو ہمارے لیے، آپ کے لیے اور تمام طلباء کے لیے نافع بنائے، ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو کتاب الطہارات سے آغاز کیا ہے۔ اکثر مصنفین سب سے پہلے کتاب الطہارت کو ہی ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد اہم العبادہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے لیے طہارت کا ہونا، پاکی کا ہونا شرط ہے، اور شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، یعنی پہلے شرط کا پایا جانا ضروری ہے پھر مشروط ہوں گی، تو اسی لیے مصنفین کتاب الطہارت کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد میں اہم العبادہ کتاب الصلاۃ یعنی نماز کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کتاب الطہارات کو لانے کی وجہ یہی ہے کہ یہ شرط ہے نماز کے لیے اور بہت سی عبادتوں کے لیے، تو شرط کو مقدم رکھی جاتی ہیں، لہذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پاکی اور ناپاکی کو سیکھے، اس کے بعد میں دوسرے اعمال کریں۔ دوسری بات یہاں پر یہ آئی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطہارات یعنی الطہارات جمع لے کر کے آئے، اور بہت سے مصنفین کتاب الطہارتی بھی لے کر کے آتے ہیں، تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ طہارات اس لیے لے کر کے آئے کہ طہارت کے کئی قسمیں ہوتی ہیں، طہارت حقیقی ہے، طہارت حکمی ہے، تو چونکہ پاکی حاصل کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، اسی طرح کئی اس کے اقسام ہیں، تو جس کی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے الطہارات جمع لے کر کے آئے، طہارت واحد نہیں لے کر کے آئے۔ سب سے پہلے ہم طہارت کے معنی جان لیتے ہیں کہ طہارت کے معنی کیا ہے۔ الطہارت فی اللغۃ النظافۃ والتخلص من الادناس حسیۃ کانت کالنجس او معنویۃ کالعیوب، یقال تطہر بالماء ای تنظف من الدنس وتطہر من الحسد ای تخلص منہ۔ یہاں تک طہارت کے لغوی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ طہارت کے لغوی معنی ہے النظافت، پاکی حاصل کرنا، والتخلص من الادناس، اور گندگی سے اپنے آپ کو
چھڑانا، اپنے آپ کو بچانا۔ حسیتاً کانت، خواہ وہ حسی ہو یعنی وہ دکھنے والی ہو، حسی کہتے ہیں جو چیز ہمیں نظر آتی ہوں، کالنجسی جیسا کہ ناپاک چیزیں، جیسے کہ پیشاب و پاخانہ، او معنویتاً یا وہ معنوی ہو یعنی وہ ہمیں دکھائی نہ دیتی ہوں، کالعیوبی جیسا کہ عیوب، انسان کے اندر جو عیوب ہوتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے گندگی ہوتی ہے۔ یقال تطہر بالماء، کہا جاتا ہے کہ تطہر بالماء اس نے پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کیا، ای تنظف من الدنس یعنی اس نے اپنے آپ کو گندگی سے دور کیا، گندگی سے کیا کیا؟ صاف کیا۔ وتطہر من الحسد اور اس نے حسد سے اپنے آپ کو پاک کیا، ای تخلص منہ یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ تو یہ طہارت کے لغوی معنی ہوئے کہ طہارت خواہ وہ گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا یا معنوی گندگی سے جیسا کہ عیوب، کینہ، حسد وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ طہارت کے معنی میں ہوتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ شریعت کے اندر طہارت کے کیا معنی ہے۔ اب تک بات چل رہی تھی لغوی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے طہارت کے معنی، اب ہم سمجھیں گے کہ شریعت کے اعتبار سے طہارت کس کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وَالطَّهَارَةُ فِي الشَّرْعِ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، کہ طہارت شریعت کے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہوتی ہے، یعنی شرعاً طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارۃ من الحدث وتسمى الطہارۃ الحکمیہ وطہارۃ من النجاسۃ وتسمى الطہارۃ الحقیقیہ۔ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک طہارت حکمیہ اور ایک طہارت حقیقیہ۔ طہارت حکمیہ کہتے ہیں حدث سے پاکی اختیار کرنا، یعنی ایک انسان کی ریح خارج ہو گئی تو اس صورت میں اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نماز پڑھنا چاہے تو وضو کریں یا غسل کریں، یا اگر یہ صورتیں نہ پائی جائیں یعنی وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا پانی نہ موجود ہونے کی وجہ سے، تو اب وہ تیمم کریں، اب وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ تو حدث کے لائق ہونے کی وجہ سے جو پاکی اختیار کی جاتی ہے اس کو طہارت حکمیہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح آدمی جنوبی ہو گیا، جنوبی کہتے ہیں کہ وہ صورت انسان کا پیش آ جانا کہ جس کی وجہ سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، مثلاً زوجین کا آپس میں ملنا یا احتلام کا ہو جانا، اس صورت میں بھی انسان جنوبی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ظاہری بدن میں کوئی بھی نجاست موجود نہیں ہے تو بھی اب اس پر غسل فرض ہے، جب تک وہ غسل نہ کر لے تب تک وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، تو اس کو بھی طہارت حکمیہ کہتے ہیں۔ اور طہارت حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ طہارت حقیقیہ کہتے ہیں کہ کسی ناپاکی کا بدن میں لگ جانا یا کپڑوں میں لگ جانا، اب ہم اس کو پاک کریں گے تو اس کو طہارت حقیقیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر امت طہارت من الحدث یعنی حدث سے پاکی اختیار کرنا، فتحصل بالوضوء تو وہ حاصل ہو جاتا ہے وضو کے ذریعے سے، او بالغسل یا غسل کے ذریعے سے، او بالتیمم اذا تعذر استعمال الماء اور تیمم کے ذریعے سے جبکہ متعذر ہو پانی کا استعمال کرنا، یعنی کوئی انسان ہے وہ پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، چاہے تو بیماری کی وجہ سے یا پھر اس کے پاس پانی موجود ہی نہیں ہے، تو وہ تیمم کے ذریعے سے بھی پاکی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدث سے پاکی حاصل کرنا۔ وَأَمَّا الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فَتَحْصُلُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِوَسَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنَ الْمَاءِ الْخَالِصِ أَوِ التُّرَابِ الطَّاهِرِ أَوِ الْحَجَرِ أَوِ الدَّبْغِ، اور نجاست سے پاکی اختیار کرنا، پاکی حاصل کرنا، تو یہ حاصل ہوتا ہے نجاست کو دور کرنے سے، پاکی حاصل کرنے کے وسائل کے ذریعے سے، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے پاکی حاصل کیا جاتا ہے، ہم ان چیزوں کے ذریعے سے ہم جب نجاست کو زائل کر دیں، دور کر دیں تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ وسائل کیا ہیں؟ من الماء الخالص، خواہ وہ کیا ہو؟ خالص پانی ہو، خالص پانی کے ذریعے سے ہم نجاست کو دور کر دیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے، یا ہمارا کپڑا اگر کپڑے کی پاکی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، اس کو طہارت حقیقیہ کہتے ہیں۔ او التراب الطاہر، یا پاک مٹی کے ذریعے سے ہم گندگی کو دور کر دیں، ناپاکی کو زائل کر دیں تو اس سے بھی ہمیں پاکی حاصل ہو جائے گا۔ او الحجر، یا پتھر کے ذریعے سے ہم نجاست کو دور کر دیں، ناپاکی کو دور کر دیں تو اس سے بھی ہمیں پاکی حاصل ہو جائے گا۔
اوی دبغی یا دباغت کے ذریعے سے ہو، یعنی ایک جانور ہے، مردار جانور ہے، ہم نے اس کا کھال نکال لیا تو اب وہ پاک نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو دباغت نہ دے دیں۔ دباغت دینے کے بعد میں وہ کھال کیا ہو جاتا ہے؟ قابل استعمال ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ طہارت حکمیہ کے بارے میں اور طہارت حقیقیہ کے بارے میں بات تھی کہ طہارت حکمیہ حدث سے پاکی اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اور طہارت حقیقیہ نجاست یعنی ناپاکی و گندگی جو جسم پر لگ جائے یا کپڑوں پر لگ جائے اس سے پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اور پہلا جو حاصل ہوتا ہے یعنی طہارت حکمیہ وہ ہوتا ہے وضو کے ذریعے سے بھی۔ مثلا ریح خارج ہو گیا، اب ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ہے، اور بالغسل یا ہم غسل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ریح خارج ہو گیا ہم غسل کر رہے ہیں تب بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جنابت کے اندر ایک شخص ہے وہ جنوبی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہوتا ہے، تو جب وہ غسل کر لے تو یہ حدث سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی تو موجود ہے لیکن اس کے استعمال پر ہم قادر نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم تیمم کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ اور طہارت حقیقیہ کی بات آئی کہ جسم پر کوئی نجاست لگ جائے یا کپڑوں پر لگ جائے تو ہم اس کو جب تک دور نہ کریں گے تب تک پاک نہیں ہوں گے۔ اب وہ پاک کرنا کیسے ہوگا؟ چاہے تو خالص پانی کے ذریعے سے ہو، یا اسی طرح ہم پاک مٹی کا بھی استعمال کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پتھر کا استعمال کر کے کہ جس کے ذریعے سے وہ نجاست دور ہو جائے، ختم ہو جائے، ہم پتھر کے بھی ذریعے سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ یا ہمارے پاس میں کوئی مردار جانور کا کھال ہے، ہم اس کو قابل استعمال بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو وہ دباغت کے ذریعے سے پاک ہوں گی۔ اب دباغت کسے کہتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے مسئلے پر آئیں گی، بس یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ کھال کو جو نمک وغیرہ کے ذریعے سے یا مٹی میں کافی دن دبا دینے کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے، جس سے اس کھال کے اوپر جو گندگیاں ہوتی ہیں، ناپاکیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، تو اس کو دباغت کہتے ہیں۔ اس کی مکمل بحث اس کی جگہ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس سے اگلے سبق میں ہم طہارت کی اہمیت کو سمجھیں گے، اسی طرح اس کے مشروع ہونے کی قرآن و حدیث سے دلیل کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بھی کلاسز کو آپ جوائن کرتے رہیں، ان کو سنتے رہیں، انشاءاللہ کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔